لکی، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس نے مشکل اپنی کپکپاتے لہجے پہ قابو پاتے اضطراب کے عالم میں استفسار کیا۔ پیار کرنے کے لیے؟ لکی نے خمار آلود نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ مگر مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے۔ سب دوریاں مٹا دو، ڈر اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ جس کے ساتھ تم اس وقت موجود ہو، ڈر بھی اس سے ڈر کر دور بھاگ جاتا ہے۔ درختوں کے پتوں نے زمین پر دبی چادر سی بچھا دی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے ان پتوں پہ گرا اور ماہی اس کے سینے سے آ لگی۔ ایسا کرنے سے ماہی کے بھورے بال آبشار کی مانند اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے، اس کے چہرے پہ آ گرے۔ لکی اس کے بالوں سے اڑتی مہک کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ اس نے ماہی کے بال اس کے کانوں کے پیچھے راستے ہوئے شدت بھرے انداز میں اس کی گردن پہ اپنے سلگتے لب رکھے تو ماہی نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اسے گھر لے جانے کے بجائے اس خوفناک جنگل میں لے آیا تھا اور اب بنا جگہ دیکھے اس کے وجود پہ چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ لکی کا ہاتھ پکڑا جو اب اس کی میکسی کی زپ پہ تھا۔ نہیں، پلیز۔ لکی نے گہری تپش بھرے نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ کر اس کے لبوں پہ انگلی رکھتے اسے بولنے سے روکا تو ماہی نے اس کی نگاہیں خود پہ محسوس کرتے اپنا حلق تر کرتے اپنا رخ موڑ گئی۔ آج صرف محسوس کرنے کی رات ہے، لکی ڈک۔ آج وہ اس کی تھوڑی کو تھوڑا سا اوپر اٹھا کر بولا۔ وہ مضطرب انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ لکی اس کی معصومیت سے بھرے نقوش کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارتے ہوئے اس کے شانوں سے میکسی سرکا چکا تھا۔ ماہی، یاد رکھنا میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ پہلے تم میری ضرورت تھی، مگر اب تم میری چاہت، میرا جنون بن چکی ہو۔ تمہاری محبت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ تم مجھے نشے کی مانند لگنے لگی ہو۔ جس دن تمہیں نہ دیکھوں دن نہیں گزرتا، اس رات کا سویرا نہیں ہوتا۔ اگر تمہاری دید کا نشہ نہ ملے تو میں کسی ایڈکٹ کی طرح تڑپنے لگتا ہوں۔ تمہاری چاہت کا خمار میری رگ رگ میں اتر چکا ہے۔ لکی نے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ لکی کے لب اس کے کان کی لو سے مس ہوئے تو اس کے وجود میں پھریری سی دوڑ گئی۔ میں اپنے اس جنون کو تم میں انڈیل کر تمہیں بھی اس جذبے سے آشنا کروانا چاہتا ہوں۔ تمہیں بھی تو پتہ چلے جس عشق کی آگ میں لکی جل رہا ہے، اس میں جلنا کیسا ہوتا ہے۔ اس کی آنچ تم تک بھی تو پہنچے۔ لکی کی سرسراتی ہوئی انگلیاں اب اسے اپنے پیٹ پر محسوس کرتے ماہی کے رہے سہے اوزان بھی خطا ہوئے۔ ماہی، جس طرح میں تمہیں پیار کر رہا ہوں تم بھی میرے پیار کا جواب پیار سے دو گی، اس کے پیٹ پہ لب رکھتے فسوخیز آواز میں بولا۔ ماہی نے جان لیوا لبس پہ تڑپ کر سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ مجھے نہیں آتا پیار کرنا، وہ بامشکل لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ پھر مجھے اجازت دو، خود میں ڈوب جانے کی اجازت ہے۔ اس کی فرمائش پر ماہی کے گلے میں گلٹی ابھر کر موزوں ہوئی۔ لکی کو یہ منظر بہت بھایا تو اس نے ماہی کی شہرک پہ اپنے سلگتے لب رکھے۔ ماہی کی سانسوں کی رفتار مدھم ہوئی۔ ماہی، میں تمہیں عنقریب سب بتا دوں گا، مجھ پہ بھروسہ رکھنا۔ تمہارا لکی کبھی بھی غلط نہیں ہوگا، بس کبھی مجھ سے منہ مت پھیرنا ورنہ ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ ماہی نے آنکھیں کھول کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آباد تھا۔ اس کی طلسم زدہ نظروں میں ڈوبنے لگی۔ اپنی نظروں کے حصار میں لیے وہ اسے جیسے کسی اور دنیا میں لے جا رہا تھا۔ ماہی نے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور اب اس کے وجود پہ جا بجا اپنی محبت بھرا لمس چھوڑ رہا تھا۔ اس کی شدت بھری جسارتوں پر ماہی کا چہرہ شرم سے خون چھلکانے لگا۔ چاہا جانا کبھی کسی کو برا لگا ہے کیا؟ یہی ماہی کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ اس کے روئے روئے کو اپنے عقیدت بھرے لمس سے چھو کر معتبر کر رہا تھا۔ ماہی اس کے قربت میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ پہلے وہ اس ماحول سے ڈری ہوئی تھی۔ بہت جلد تم بھی مجھ سے ایسے ہی عشق کرنے لگو گی جیسا مجھے تم سے ہے، وہ پر یقین لہجے میں بولا۔ ماہی حیرت انگیز نظروں سے سانس روکے اس کا یقین بھرا انداز دیکھا۔ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، یقین رکھنا
تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی لگائے فسوخیز آواز میں بولا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کو جھلسا رہی تھیں۔ لکی نے اس کی مخروطی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائیں، پھر ان پہ اپنے لب رکھے۔ ایک بار پھر تیز ہوا چلی، درختوں کے پتوں نے ان دونوں کے وجود کو ڈھانپ دیا۔ ماہی کی مدھم سی سسکیاں ہوا کے چلنے کی سرسراہٹ میں مدغم ہو رہی تھیں۔ چاروں طرف اندھیرا مزید گہرا ہو گیا تھا۔ زخرف کے بازو میں گولی لگی تھی۔ وہ بروقت اسپتال پہنچنے کی وجہ سے ڈاکٹر نے بلٹ اس کے بازو میں سے نکال لی تھی۔ اب وہ خطرے سے باہر تھی۔ زخرف کو اب پرائیویٹ روم میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ احتشام زخرف کے پاس کافی دیر بیٹھا، پھر سب کو گھر اطلاع دی اور بتایا کہ وہ سب کچھ دیر میں واپس آ جائیں گے کیونکہ زخرف کی طبیعت اب سنبھل چکی ہے۔ وہ باہر کوریڈور میں کھڑا فون پر سب سے بات کر رہا تھا۔ شیردل امرام شیر کے کہنے پر سب لڑکیوں کو گھر چھوڑنے کا جا چکا تھا۔ زخرف کو ہوش آ چکا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو ہاسپٹل کے بستر پہ لیٹا ہوا پایا۔ اچھا ہوا فسادت نظر باز لڑکی گاڑی کے نیچے آ گئی۔ میرے امرام شیر کو تاڑتی تھی۔ اگر آج وہ گاڑی کے نیچے نہ آتی تو میں نے اس کا گلا دبا دینا تھا۔ دھوکے باز گھٹیا لڑکی میرے میجر کو مارنے چلی تھی۔ اسے پتہ نہیں میجر کی دیوانی اس کی بوٹیاں نوچ لے گی۔ وہ دانت پیس کر جلن سے بولی، ہائے ربا زخرف، تو اچھی بچی ہے، یہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ کسی کو موت کے آغوش میں دیکھ کر ایسی سلاواتیں سنا رہی ہے۔ یاد رکھ تو خود بھی ہاسپٹل کے بستر پہ پڑی ہے۔ اس نے خود کو ڈپٹا۔ وہ منہ میں بڑبڑا رہی تھی کہ دروازے سے امرام شیر اندر آیا۔ کیا ضرورت تھی اتنی ہیروئن بن کر بیچ میں آنے کی؟ امرام شیر نے بنا لگی لپٹی رکھے اس کے منہ پر ہی اس کی بے عزتی کی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ امرام شیر نے کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے تلخ انداز میں کہا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا جو اپنے پیار کے کام نہ آ سکے؟ وہ نکاہت زدہ آواز میں بولی۔ زخرف، ہر وقت بچکانہ باتیں مت کیا کرو۔ میں بچکانہ باتیں کرتی ہوں تو تم بڑوں والی کر لو۔ کنٹرول یور ٹنگ، وہ درست آواز میں بولا۔ ایسا کیا کہا میں نے جو آگ لگ گئی؟ تم نہ، وہ مٹھیا بیچ کے خود پہ ضبط کرنے لگا۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتی۔ کتنا بڑا ہوں تم سے؟ یہ تم کیا ہوتا ہے؟ مجھے بدتمیزی پسند نہیں۔ اس کے تم کہنے پہ تلملایا۔ بھائی، جس رشتے سے میں نے تمہیں تم بولا ہے وہ رشتہ برابری کا ہے، اس میں تم بھی چلتا ہے۔ وہ کیا ہے نا، اپنا اپنا سا فیل ہوتا ہے۔ وہ اتنی تکلیف میں بھی دانتوں کی نمائش کرتے بولی، ایسا کون سا رشتہ ہے، ذرا مجھے بھی بتانا پسند کرو گی؟ وہ آئیبرو جھکا کر سوالیہ انداز میں بولا۔ پیار کا، وہ کہہ کر مسکرانے لگی، اور اس کی مسکراہٹ نے امرام شیر پر جلدی پر تیل کا کام کیا۔ وہ مزید بھڑکا۔ زخرف نے اسے آگ بگولا ہوتے ہوئے شیر کی دھاڑ سے بچنے کے لیے فوراً لہجہ بدلا۔ آپ بتائیں، مجھے کچھ ہو جاتا تو آپ کو برا لگتا؟ وہ مان بھرے انداز میں پوچھنے لگی۔ میرے پاس تمہاری فضول سوالوں کا کوئی جواب نہیں، وہ سپاٹ انداز میں بولا۔ میں بتاتی ہوں، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں تو جیتے جی مر جاتی۔ میں نے ایک لمحہ بھی آپ کے بغیر زندہ رہنے کا کبھی تصور بھی نہیں کیا اور نہ کبھی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ہمت مجتمع کیے بمشکل لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی، حالانکہ زخم ابھی تازہ تھے، اسے درد ہو رہا تھا۔ میں تمہارا حال پوچھنے آیا تھا، سپاٹ انداز میں بولی۔ تو پوچھے پھر، مگر پیار سے۔ اتنے لٹھ مار انداز میں آپ کے سوا اور کوئی حال چال بھی نہیں پوچھ سکتا میرا؟ اس کے روڈ انداز میں حال پوچھنے پہ جل کر بولی۔ کیسی ہو، زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ اس کی حالت کے پیش نظر تشویش بھرے انداز میں بولا۔ کیسی ہو سکتی ہے اس کی حالت جس کو نظر بھر کر دیکھنا نہ ہو؟ اس کے دل کا درد تم کیا جانو رمیش بابو؟ امرام شیر جو اس کی ساری بات کو غصے سے لال پیلا ہوتے سن رہا تھا، آخری لفظ پہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی مسکراہٹ کو روک نہ پایا۔ اسے پتا تھا وہ موویز کی شوقین تو ضرور کسی مووی کا ڈائلاگ اپنے انداز میں بولا تھا۔ دیکھ لیا اپنی اس ہوتی سوتی کو جس کے آگے پیچھے کبھی پھول لے کر گھومتے تھے،
کبھی انگوٹیاں پیش کی جا رہی تھیں، بدلے میں اس نے گولیاں چلائیں۔ زخرف نے بھی ہاتھ آیا موقع جانے نہیں دیا، اس کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ امرام شیر تو حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے کیسے پتہ چلا یہ سب؟ زخرف نے جیسے اس کی آنکھوں میں سوال پڑھ لیا، اس لیے خود بولی، میں نے اس دن ہوٹل میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور تم کیا کر رہی تھی اس وقت ہوٹل میں؟ ذرا وہ بتانا مجھے۔ وہ اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کرتے ہوئے مزید 2 قدم اس کے قریب آیا۔ آپ مجھے ایسے ڈرا نہیں سکتے؟ آپ کو کیا میں جو کرتی اس ہوٹل میں، وہ اس سے بچنے کے لیے پیچھے تو نہیں ہٹ سکتی تھی؟ لیکن ڈر سے آنکھیں میچ گئی۔ میں کوئی نہیں ڈرتی آپ سے، سمجھے آپ؟ وہ اسے دھمکی آمیز انداز میں بولی۔ اچھا ڈرتی نہیں تو آنکھیں کیوں میچ لیں؟ اس استہزائی انداز میں ہنسا۔ زخرف نے اسے ایک آنکھ تھوڑی سی کھول کر دیکھا، اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر جھٹ پوری آنکھیں کھولیں۔ ہائے صدقے، اگر میری گولی لگوانے سے روزانہ ایسی مسکراہٹ دیکھنے کو ملے تو روزانہ شوق سے 1000 گولیاں کھا لوں، وہ پرجوش انداز میں بولی۔ یو آر سچ اے میڈ گرل، وہ اپنی ہنسی کو بریک لگاتے ہوئے سادہ انداز میں بولا۔ پاگل تو ہوں مگر آپ کے پیار میں۔ امرام شیر نے اس کی فضول گوئی پر اسے گھوری ڈالی۔ ویسے پاگل میں نہیں آپ ہے، اچھی خاصی سویٹ سی لڑکی آپ پر مرتی ہے، پر مجال ہے جو آپ کے سر پہ جوں بھی رینگتی ہوں۔ ایکچولی وہ کیا ہے نا، مجھے جوئیں پسند نہیں۔ وہ ہلکا سا طنز و مزاح کے پہلو لہجے میں لائے بولا تو زخرف کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلی اور منہ تو کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مذاق، وہ بھی امرام شیر؟ بونٹ تو بند کر لو ورنہ مکھی چلی جائے گی۔ وہ اس کی تھوڑی چھو کر اس کا منہ بند کرتے ہوئے ہلکے پھلکے مزاحیہ انداز میں بولا۔ بہت بڑی ایکٹر ہو تم، وہ تعصب سے سر دائیں سے بائیں ہلاتے بولا۔ شکریہ اس تعریف کے لیے، مگر آپ بھی کچھ کم ایکٹر نہیں۔ مجال ہے جو کبھی اپنے چہرے کے تاثرات سے پتہ لگنے دیا ہو کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ چھوڑو یہ فضول باتیں، میں اصل میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ واقعی آج اگر تم نہ ہوتی تو ضرور مجھے بلٹ لگ جاتی۔ میرے حصے میں آنے والی مصیبت تم نے خود پہ لے لی۔ اچھا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو کریں پھر شکریہ۔ کر تو رہا ہوں، اور کیسے کروں تم بتاؤ؟ آپ کے خیال میں ایسے شکریہ ادا کیا جاتا ہے؟ وہ الٹا اسی سے سوال پوچھ گئی۔ بتاؤ کیسے کروں؟ زخرف نے اپنا کینولا والا ہاتھ آگے بڑھایا اور امرام شیر کا فولادی پھولی ہوئی رگوں والا ہاتھ اپنے نازک سے ہاتھ میں تھام لیا۔ مجھے اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کر لیں، وہ آنکھیں میچ کے بولی، کیونکہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس کا انکار کرنا وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آج اس نے اپنی انا کو بالائے طاق رکھ کر اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ صرف پیار و محبت ہی ایسا جذبہ ہے جس میں انا کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اس میں عزت بے عزتی محسوس نہیں ہوتی، بس محبوب کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ کئی لوگ چپ چاپ محبت کرتے ہیں اور اپنی خاموش محبت کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں دفن کر لیتے ہیں۔ مگر زخرف ان لوگوں میں سے تھی جس کی سوچ یہ تھی کہ زندگی ایک بار ملتی ہے تو اسے چپ رہ کر سسک کر کیوں گزاریں، ایک بار کوشش تو کر کے دیکھیں تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو کہ میں نے کوشش بھی نہیں کی۔ اگر کوشش کرنی تو آج وہ میرا ہوتا، اس لیے اس نے اپنی طے آخری مرتبہ کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آج وہ انکار کر دیتا تو اسے اپنا مقدر سمجھ کر خود کو سمجھا لیتی۔ زخرف کا رواں کان بنا اس کی آواز سننے کا، اس کی جواب سننے کا مطمئن تھا۔ اسے اپنے ہاتھ میں امرام شیر کا ہاتھ نکلتا ہوا محسوس لگا، جیسے ہاتھ میں سے ریت پھسل گئی اور اس کا ہاتھ خالی رہ گیا۔ زخرف نے جب کچھ دیر تک کوئی آواز یا قریب کوئی ہلچل محسوس نہ کی تو اپنی آنکھیں کھولیں۔ روم کا دروازہ ہل رہا تھا، جیسے وہ کچھ لمحے پہلے اس دروازے سے خاموشی سے باہر نکل گیا تھا۔ زخرف کی آنکھوں میں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں کو بھگونے لگے۔ اس نے واپس زور سے آنکھیں میچ لیں اور اپنے دل میں اٹھتے ہوئے درد کو دل میں دبانے لگی۔ سورج کی روشنی چار سو پھیل چکی تھی۔ کھڑکی سے آتی ہوئی روشنی نے اس کی گہری نیند میں خلل ڈالا تو ماہی نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ سارا منظر اس کا دیکھا والا تھا۔
चकराते हुए सर को अपने दोनों हाथों से थाम कर उठी। वो इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। वो इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी, अपने बिस्तर पे। वो यहाँ कब और कैसे आई, इसे कुछ भी याद नहीं, मगर रात के मनाज़र उसकी आंखों के सामने लहराने लगे। इसकी लबों पे दिलकश मुस्कुराहट आन ठहरी। वो वापस बिस्तर पे लेटे हुए अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा तकिया में छुपा गई। उसका रुआं रुआं कँपा रहा था। टकी की शिद्दतें याद की है, उसके जज्बात से लबरेज अंदाज, उसकी मीठी मीठी कानों में रस घोलती हुई मध्यम सरगोशियाँ, उसका चेहरा सुर्ख रोशनाई से नहा गया। आप इतनी मोहब्बत करते थे मुझसे, मुझे तो पता ही नहीं था। वो ऐसे आवाज़ में खुद दी से मुखातिब हुई। आप ज़ाहिरी तौर पर जितने अच्छे हैं, अंदर से इससे भी कहीं ज़्यादा। आपका हर अंदाज मुझे मगरूर बना रहा है। आप जैसा इंसान मुझे इतना प्यार भी दे सकता है। वो उसके बारे में सोचने लगी, मगर आप मुझे बिना मिले यहाँ क्यों छोड़ गए? उसने चेहरे से तकिया हटाकर सोचा। ज़ुखरफ कहती है हीर, शेरदमान ने फिक्रमंदी से उसे देखते हुए पूछा। वो इस वक्त से परेशान था जब से उसने ज़ुखरफ को गोली लगने का सुना था। आप जानते हैं उसे गोली क्यों लगी? क्यों हीर? शेरदिल ने बताया मुझे कि वो गोली अमराम को लगने वाली थी, मगर ज़ुखरफ ने उसे बचा लिया। मैं तो उसकी सारी ज़िंदगी एहसानमंद रहूँगी। हीर आंखों में आई नमी अंदर उतारते हुए बोली। अमराम और शेरदिल के सामने तो हिम्मत दिखा दी थी, लेकिन अब तन्हाई में यही सोच सोच कर कि अगर गोली लगने से अमराम शेर को कुछ हो जाता तो ये सोचकर उसकी रूह कांप जाती। शेरज़मान को सामने देखकर उसके हौसले पस्त हो रहे थे। उसके सामने रोकर अपने अंदर का दर्द हल्का करने लगी। माई लिटिल वाइफ, आपको पता भी आपकी ये आंसू मुझे कितनी तकलीफ़ देते हैं, फिर भी आप जानबूझ कर इन्हें मेरे सामने में बहाती हैं। वो हीर के आंसू अपनी पोरों से पोंछ कर बोला। हीर जो काफ़ी देर से एक बात के बारे में सोच रही थी, उसने दिल की वो बात ज़बान पर लाने का फ़ैसला किया जिस पर उन्होंने फौरी अमल करने का सोचा। मुझे आपसे एक बात करनी थी, हीर ने शेरज़मान के सीने पर सर रख के आस्तीगी से कहा। एक छोड़े, हज़ार बातें करें, बंदा हाजिर है, मगर इसके बाद आपको मेरी भी बात सुननी पड़ेगी। इस उम्र में भी आप ऐसी बातें करेंगे अब? हीर खफगी भरे अंदाज में चेहरा उठाकर बोली। अरे उम्र को क्या हुआ, दिल जवान होना चाहिए। अच्छा ना छोड़े ये सब, पहले मेरी बात सुनाए। मेरे जहन में एक बात काफ़ी अरसे से है। मैंने पहले भी आपसे इस सिलसिले में बात की थी, लेकिन इस बार मैं और देर नहीं करना चाहती। अपने इस फैसले पे मैं जल्द अज जल्द अमल करना चाहती हूँ। कहीं तुम ज़ुखरफ और अमराम के रिश्ते वाली बात तो नहीं कर रही? उन्होंने अब की तशवीश से पूछा। आपको कैसे पता चला? हीर ने हैरत अंगेज़ नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। अच्छा, मैं चाह रही थी कि हम अमराम शेर का निकाह ज़ुखरफ के साथ कर दें। मैं तो पहले भी ऐसा चाहती थी, मगर अमराम नहीं माना। मगर इस बार ज़ुखरफ ने अपने अमल और बहादुरी से साबित कर दिया कि वो कितना पसंद करती है अमराम को। मैंने उसकी आंखों में अमराम शेर के लिए पसंदीदगी देखी। उन्होंने अपनी बात मुकम्मल करके शेरज़मान की तरफ देखा, जो किसी गहरी सोच में नज़र आ रहे थे। लेकिन मुझे लगता है अमराम शेर नहीं मानेगा। मुझे तो पहले भी कभी कोई एतराज़ नहीं था इस रिश्ते से। मेरा ख्याल है कोई भी स्टेप लेने से पहले एक बार अमराम से पूछ लो। ये तो मैं नहीं जानती कि अमराम शेर इस रिश्ते के लिए कैसे मानेगा, लेकिन मैं एक बार फिर से कोशिश ज़रूर करना चाहती हूँ। इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरी बात नहीं टालेगा, उन्होंने पुरयकीन अंदाज में कहा। जी मॉम, बुलाया आपने? जी बेटा जी, आपको ही बुलाया था। कहाँ गायब है आजकल? हीर ने सवालिया नज़रों से उसे देखते पूछा। मैं यहीं घर पे ही हूँ इस वीकेंड, नेक्स्ट वीक वापसी है। क्यों, कोई काम था आपको? अमराम शेर थोड़ा हैरान होते इस्तफसार करने लगा। हाँ, अंदर आओ, मुझे और तुम्हारे बाबा को कोई ज़रूरी बात करनी है तुमसे। अमराम शेर का माथा ठनका इनके बात करने के अंदाज पे। आप बात करेंगे या मैं बात करूं? हीर ने शेरज़मान की तरफ देखते पूछा। क्या हुआ बाबा? शेरज़मान को तजब्बुब का शिकार होते देख अमराम शेर ने तशवीश भरे अंदाज में पूछा।
کچھ خاص بات ہے کیا؟ شیر زمان نے اسے کلو دیا۔ امرام، ہم نے تمہارے لیے ایک فیصلہ لینے کا سوچا ہے۔ امرام شیر ان کے انداز اتوار پہ ٹھٹکا۔ وہ میں نے تمہارا نکاح زخرف سے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، انہوں نے بغیر کسی تہمید کے سیدھا بولا۔ واٹ موم، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ امرام شیر ماتھے پہ بل ڈال کر پریشانی سے پوچھا۔ یہ ٹھیک تھا کہ زخرف اسے اپنے بچکانہ حرکتوں کی وجہ سے کچھ خاص پسند نہیں تھی، مگر جب سے اس نے اپنی انا کو بالائے طاق رکھ کے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اپنی جان کی پرواہ کیے بنا اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی تھی، اس وقت امرام شیر کے دل میں بھی ایک بیٹ مس ہوئی، مگر وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ جس چاندنی لڑکی کے لیے اس نے کچھ عرصہ سوچا تھا، اسی نے دغا دیا۔ وہ اب زخرف کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا تھا۔ وہ اس دن وہاں سے خاموشی سے نکل آیا تھا، زخرف کو بنا جواب دیے۔ یہ اس کی عادت نہ جانے کس پہ گئی تھی کہ وہ اپنی فیلنگز کا کبھی بھی کھل کر اظہار نہیں کرتا۔ ابھی وہ خود بھی اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا اپنے دل کی حالت کا۔ السلام علیکم موم ڈیڈ۔ کیا ہوا موم ڈیڈ، آج لالا کی پیشی کیوں لگی ہے آپ کی عدالت میں؟ شیر دل جو ان کے کمرے میں داخل ہوا تو انہیں سلام کیے ان کے سب کے سنجیدہ چہرے دیکھ کر بولا۔ میں اسے شرم دلا رہی ہوں، تم سے چھوٹے کی شادی ہو گئی ہے، تم بھی کچھ عقل سے کام لو اور زخرف کے بارے میں اپنی رائے دو۔ کیا زخرف؟ شیر دل جو شیر زمان کے قریب بیٹھ کر اب ان کے پاؤں دبا رہا تھا چونک کر بولا۔ ارے آپ سے پہلے میں بھی لالا کو یہ مشورہ دے چکا ہوں۔ شیر دل، تم تو چپ ہی رہو اس معاملے میں، امرام شیر نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے تنبیہی انداز میں دانت کچکچا کر بولا۔ امرام تم اسے کچھ مت بولو، مجھے صاف صاف جواب دو، انہوں نے پریشانی سے استفسار کیا۔ ماما شیر دل تم چپ ہی رہو اس معاملے میں، امرام شیر اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے تنبیہی انداز میں دانت کچکچا کر بولا۔ امرام تم اسے کچھ مت کہو، مجھے صاف صاف جواب دو، انہوں نے پریشانی سے استفسار کیا۔ آپ اچھی طرح پتہ ہے میں کیسے اس بے وقوف لڑکی سے۔ اس سے پہلے کہ امرام شیر اپنی بات مکمل کرتا، ہیر بول اٹھی۔ اپنی ماں کی خواہش کو پورا کرنا تمہارے بس میں ہے، مگر تم کرو گے نہیں، یہی بات ہے نا؟ وہ دکھ بھرے انداز میں نم آنکھوں سے بولی۔ موم آپ اب مجھے جذباتی بلیک میل مت کریں، وہ بے بسی سے بولا۔ اب اپنی موم کو روتے ہوئے بھی تو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، وہ ڈھیلے سے انداز میں بولا۔ لالا بارات گھوڑی پہ جائے گی یا گاڑی میں؟ آپ کہیں تو بگھی کروا لوں؟ شیر دل پرجوش آواز میں شرارت سے بولا۔ لالا بولیں بھی، کہیں شادی کی خوشی میں زبان تو کنگ نہیں ہو گئی؟ شیر دل، امرام شیر نے اپنے چھوٹے بھائی کو تند نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گھرکا۔ چلیں اب جب امرام نے رضامندی ظاہر کر دی ہے تو میں بالکل بھی دیری نہیں کروں گی، اسی ہفتے نکاح کر لیتے ہیں۔ لٹل وائف آپ خود ہی سارے منصوبے بنا رہی ہیں، پہلے لڑکی کے والدین سے تو پوچھ لیں۔ شیر زمان نے اصل مدعے کی طرف اس کی توجہ دلائی۔ ابتسام بھائی اور منت بہت اچھے ہیں اور ماشاءاللہ سے میرا بیٹا لاکھوں میں کیا بلکہ کروڑوں میں ایک ہے۔ چراغ لے کر بھی ڈھونڈیں گے نا تو میرے بیٹے جیسا داماد نہیں ملنے والا۔ وہ خاموش کھڑے اپنی جان سے پیارے بیٹے کو دیکھتے ہوئے محبت بھرے انداز میں بولی۔ دنیا کی سب ماؤں کو ان کے بیٹے یوں ہی قابل لگتے ہیں، شیر زمان نے اسے چھیڑا۔ آپ پلیز چلیں نا میرے ساتھ، ہم ابھی چل کر ان سے بات کرتے ہیں، وہ شیر زمان کا ہاتھ پکڑ کر اسے بستر سے اٹھنے کے لیے بولی۔ لٹل وائف صبح تو وہ لینے دو، آپ مجھے تنگ مت کریں اور ابھی چلیں میرے ساتھ۔
وہ بستر سے اٹھ کر چپل پاؤں میں ڈالتی بولی، اچھا رکو۔ ہیر اور شیر زمان دونوں باہر نکل گئے تو تیرے گھر آیا میں آیا تجھ کو لینے، دل کے بدلے میں دل کا نذرانہ دینے، میری ہر دھڑکن کیا بولے سن سن سن۔ شیر دل اس کے شانے سے اپنا شانہ مارتے ہوئے شرارت آمیز نظروں سے اسے تنگ کرتے ہوئے گنگنایا، اپنی بیوی کے پاس سلامت واپس جانا ہے آج رات؟ امرام شیر نے شیر دل کو سنجیدگی سے کہا۔ نہیں بھائی، دراصل مجھے کسی ضروری کام کے سلسلے میں کہیں جانا ہے کچھ دنوں کے لیے۔ شیر دل اپنے اصلی سنجیدہ انداز میں واپس لوٹ آیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے سوال کیا شیر دل نے سپاٹ انداز میں دیکھ کر۔ کچھ خاص نہیں، آپ پریشان مت ہو، ایک مسئلہ ہے مگر میں اسے خود ہی حل کر لوں گا۔ شیر دل اگر کوئی ٹینشن والی بات ہے تو مجھے بتاؤ، ہم مل کر اس کا سلوشن ڈھونڈ لیں گے۔ امرام شیر نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر بولا، نہیں لالا، ایسی کوئی بات نہیں، اگر ہوئی تو ضرور بتاؤں گا۔ شیر دل نے یہ بات اس سے کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ آپ اپنی نکاح کی تیاری کریں، موم نے چاہا کل ہی یہ نکاح کروا دیں گی جتنی وہ ایکسائٹیڈ ہے، امرام نے کہا۔ ہو بھی سکتا ہے، میں 2-3 دن کے لیے ذرا آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں۔ اچھا، کب تک نکلنے کا ارادہ ہے؟ لالا پرسوں صبح نکلوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، آؤ باہر چلتے ہیں، اور کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو بلا جھجک مجھے شیئر کر لینا۔ جی لالا، آپ سے نہیں کہوں گا تو اور کس سے کہوں گا؟